रोकनी विच दिल दे चल तकना रोजा सोने दा रखिया सच रोकनी दिल दे विच चल तकना रोजा सोने दा उत्थे जाके मुड़ के नहीं आना उत्थे जाके मुड़ के नहीं आना ए विरद पकांदियां गुजर गई मेरी उम्र मदीने दियां टिबियां दी तस्वीर बनांदियां गुजर गई कदी वेखा चन्नी ते तारियां विच कदी ढूंढा कुरान दियां पारियां विच कदी ढूंढा आका या रसूल अल्लाह कदी ढूंढा चन्नी ते तारियां विच कदी ढूंढा कुरान दियां पारियां विच तुहाडा नक्शे कदम ढूंढ दियां तेरा नक्शे कदम ढूंढ दिया मेरी सजदियां दे विच गुजर गई तुहाडा नक्शे कदम ढूंढ दिया मेरी सजदियां दे विच गुजर गई सरकार नू चेते कर कर के मैनू नीर वगांदियां गुजर गई सरदार हशरी जी रब्बी पुछया दस किवें गुजरिया दुनिया ते सरदार हशरी जी रब्बी पुछया दस किवें गुजरिया दुनिया ते मैं आखांगा मेरा रब सच्चिया रबी सच्चिया मैं आखांगा मेरा रब सच्चिया तेरा यार मनांदियां गुजर गई आखांगा मेरा रब सच्चिया तेरा यार मनांदियां गुजर गई मेरी उम्र मदीने दियां टिबियां दी तस्वीर बनांदियां गुजर गई सरकार नू चेते कर कर के मैनू नीर वगांदियां गुजर गई। दोस्तान मोहतरम मलक मोहम्मद असगर साहब निहायत ही खूबसूरत अंदाज में आका अलैहिस्सलाम की शान में बुधाई अक़ीदत पेश कर रहे थे। उनका साथ देते हुए बड़ा ईमान अफरोज़ वाक़या अर्ज़ करना चाहता हूँ कि शहर मदीना के गली कूचे हैं सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब खलीफतुल मुस्लिमीन बने तो शहर मदीना की गली कोचों में घूमते घूमते दुखियों के हालात दरियाफ्त करते हुए एक घर पहुंचे, घर के करीब पहुंचे
اندر سے ایک خاتون کے رونے کی آواز آئی. کیا ہوا؟ اندر سے ایک خاتون کے رونے کی آواز آئی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال گزرا کوئی دکھیار ہوگی، اس کے گھر کھانا نہیں ہوگا، اس کے بچے بھوکے ہوں گے اور خلیفہ وقت کے خلاف شکوہ کر رہی ہوگی. مگر کان لگا کے سنا تو ماجرا کچھ اور نکلا. وہ خاتون در رسول میں رو رہی تھی اور ہجر رسول میں رو رہی تھی اور رو رو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں شعر پڑھ رہی تھی، نعت خوانی گنگنا رہی تھی، شعر پڑھ رہی تھی جس کا معنی یہ تھا کہ آقا کاش کوئی آ کے یہ خوشخبری سنا جائے کہ مرنے تک انتظار کر، مرنے کے بعد میری ملاقات حضور سے ہو جائے گی. عربی زبان میں گنگنا رہی تھی اور یہ اشعار پڑھ رہی تھی. جب اس شعر پر پہنچی جس کا مطلب یہ تھا کہ کاش آ کے کوئی یہ خوشخبری سنا جائے کہ مرنے تک انتظار کر، مرنے کے بعد میری ملاقات حضور سے ہو جائے گی. جب اس مقام پہ پہنچی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ اٹھا اور دروازہ کھٹکھٹا دیا. اندر سے خاتون نے پوچھا کون؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ عمر. فرمایا، اس نے کہا کہ رات کے 2 بج رہے ہیں، اس وقت رات کی اس اندھیرے میں عمر کو یہاں پہ کیا کام؟ فرمایا بی بی دروازہ تو کھول. اس نے دروازہ کھولا، اندر جا کر اس خاتون کے پاس بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ اے خاتون، وہی اشعار جو تم میرے مصطفیٰ کے ہجر و فراق میں رو رو کر پڑھ رہی تھی وہ مجھے ذرا دوبارہ سنا. کیا؟ وہ مجھے ذرا دوبارہ سنا. اس خاتون نے اشعار پڑھے، بڑی لمبی نعت پڑھی. آخر جب اس شعر پر پہنچی جس کا مطلب یہ تھا کہ کاش کوئی آ کے یہ خوشخبری سنا جائے کہ مرنے تک انتظار کر، مرنے کے بعد میری ملاقات حضور سے ہو جائے گی. اس شعر پر پہنچی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ اٹھا اور خاتون کو روک دیا. فرمایا خاتون، اس شعر میں ذرا تبدیلی کر اور تنہا اپنا نام نہ لے بلکہ ساتھ عمر کا بھی نام شامل کر اور یوں کہہ کہ کاش آقا کوئی آ کے یہ خوشخبری سنا جائے کہ مرنے تک انتظار کر، مرنے کے بعد میری اور عمر دونوں کی ملاقات حضور سے ہو جائے. اس خاتون نے اس شعر میں تبدیلی کی اور یہ کہا کہ آقا کاش کوئی آ کے یہ خوشخبری سنا جائے کہ مرنے تک انتظار کر، مرنے کے بعد میری اور عمر دونوں کی ملاقات حضور سے ہو جائے گی. دوستان محترم، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق عشقی تھا، تعلق حبی تھا اور تعلق وارفتگی تھا، جو رات کے اس اندھیرے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو رات کی اس اندھیرے میں اس خاتون کے گھر کھینچ کے لے گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق عشقی اور تعلق حبی تھا. اسی محبوب کے حضور ملک محمد اصغر صاحب کو دوبارہ زحمت دوں گا، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں قدیا باغ فردوس وچوں ربا پھل دے دے یا کوئی کری دے دے. اے بھی نہیں کہندا مینو یا مولا دولت دنیا دی چنگی پری دے دے. بس مینو حضور دی شہر اندر